ونس اگین ویلکم بیک ٹو آل آف یو. اور بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہوں. جی امرین، آپ سے اگر بات کی جائے اور آپ سے شاعری نہ سنی جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خوبصورت الفاظ نہ سنے جائیں، لیکن آپ اس سے کچھ پہلے کچھ کہنا چاہ رہی تھی. آپ پلیز ذرا جی جو کلام ہم سنانے والے ہیں اسی حوالے سے پہلے بات کیے لیتے ہیں کہ جو بات آپ لوگ کر رہے تھے. دیکھیں جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے دور میں جنگ لڑنے کے طریقے بھی بدل گئے ہیں. جی اور اب جنگ لڑنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار مایوسی ہے. جی اور کسی ملک کے لیے آپ پروپیگنڈا کر دیجئے، اور اگر اس ملک کے لوگ بھی اسی پروپیگنڈے کو دہرانے لگیں اور صحیح ماننے لگیں تو آپ جنگ ہار گئے. بالکل صحیح. آپ کو پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ لوگ بہت ہی عیاش قوم تھے، آپ کے جو بادشاہ تھے وہ مغل بادشاہ عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کو غلام بنا لیا گیا اور اس لیے آپ لوگوں کی یہ حالت ہو گئی، جو بالکل غلط ہے. اور ہم سب اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ حاجی وہاں تو یونیورسٹی بن رہی تھی اور ہم محل بنا رہے تھے. جناب ہم محل اس لیے بنا رہے تھے کہ محل یا تعمیر جو ہے وہ تہذیب کی علامت ہے. ہمارے پاس تہذیب تھی، ہمارے پاس تمدن تھا، اس لیے ہم محل بنا رہے تھے. آپ کے پاس تہذیب و تمدن نہیں تھا، اور جو علم تھا وہ بھی ہمارا ہی لے کر گئے آپ، اور اس کے بعد پھر آپ یونیورسٹی بنا رہے تھے. اسی طرح جو آج یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی وہی خاندان چلے آ رہے ہیں، کس ملک میں وہی خاندان نہیں ہیں؟ بش ہیں، بش کے سینئر بش ہیں، جونیئر بش ہیں، اس کے بعد ہیلری کلنٹن ہیں اور سارے کلنٹن ہیں، سب چلے آ رہے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے نہرو ہیں، اندرا گاندھی ہیں، اندرا گاندھی ہیں، پھر راہل گاندھی ہیں، پھر اور لوگ آ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں یہ صورتحال ہے. تو اگر خاندان وہی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی، اصل دیکھنے والی بات وہ ہے کہ آپ کا ملک 1947 میں کہاں کھڑا تھا اور آج 2021 میں کہاں کھڑا ہوا ہے. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. یہ سمجھنا کہ اگر کوئی بہت امیر ہے یا کسی کے کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہے تو وہ بچ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں کہیں بچ بھی جاتے ہیں تو وہ ہر جگہ ہے، یعنی استثناء تو ہر جگہ ہوتے ہیں کہ کچھ کیسز ایسے ہو جاتے ہیں. ہاں ایک چیز جو ملک میں ہمیں کرنے کی ہے، جو قائد اعظم سے سیکھنے کی ہے، وہ ہے اصول پسندی. قائد اعظم اس معاملے میں بدنام حد تک مشہور تھے کہ وہ اپنے اصولوں پر عمل کرتے تھے اور اپنے اصول سے انحراف نہیں کرتے تھے. تو اگر آج بھی ہمارے ملک میں اصولوں پر بات ہونے لگے، کیونکہ اصول کا مطلب ہوتا ہے آپ کا کردار. اگر آپ با کردار ہیں تو آپ کے اصول ہوں گے، ورنہ آپ کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے. اور آج کے سیاستدانوں کو، آج کے لوگوں کو جو اقتدار میں ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے با کردار ہونا بہت ضروری ہے. اور انفیکٹ اگر آپ با کردار ہیں تو زیادہ آپ کو لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفت. اور با کردار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے کچھ اصول ہوں گے. ٹھیک ہے انہوں نے بھی کانگریس چھوڑی، وہ مسلم لیگ میں آ گئے، لیکن ہر جگہ ان کے اصول جہاں ٹکرا رہے تھے انہوں نے وہاں سے انحراف کیا. تو اسی طرح آج کے سیاستدان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمارے صاحب اقتدار یہ بات سمجھ لیں گے اور ان اصولوں پر عمل کرنے لگیں گے تو پھر ہمارا مطلب آپ نے کلام سنائے بغیر ہی محفل لوٹ لی ہے. اور یہ وہی بات فاروق بھائی آئے ہمارے شو میں اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں جناح کی طرف دوبارہ لوٹنا پڑے گا، کیونکہ ہم کچھ دور نکل آئے. پڑے گا کہ آپ قائد اعظم کو بھول گئے نا. اگر آپ قائد اعظم کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے تو آپ کو لوٹنا نہ پڑتا. قائد اعظم آپ کے ساتھ ہی ہوتے، کیونکہ قائد اعظم ہی تو روشنی تھے. اب وہ سفر ہمیں پھر سے طے کرنا ہے. بالکل. تو اب یہ ذرا چند اشعار آپ سنیے کہ ہم لوگ شکایتیں تو بہت کرتے ہیں. کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو، مگر اپنا ہے. کیا بات ہے. کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو، مگر اپنا ہے. تپتے صحرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے. کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو، مگر اپنا ہے. تپتے صحرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے. بے گھری جن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا. بہت خوب. بے گھری جن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا، اور پھر شکر بجا لا کہ یہ گھر اپنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے گھری جن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا، اور پھر شکر بجا لا کہ یہ گھر اپنا ہے. ہم تو اقبال کے شاہین ہیں، کرگس نہیں ہم. کیا بات ہے. ہم تو اقبال کے شاہین ہیں، کرگس نہیں ہم. سو بلندی کی طرف ہے جو سفر اپنا ہے. سو بلندی کی طرف ہے جو سفر اپنا ہے. ہم ہیں قوم تو پھر رنگ و نسل کچھ بھی نہیں. ہم ہیں قوم تو پھر رنگ و نسل کچھ بھی نہیں.
ہر بشر اپنا ہے، ہر ایک نگر آہا، اپنا کیا بات ہے، ہے، کیا بات ہے۔ ہم ہیں قوم تو پھر رنگ و نسل کچھ بھی نہیں، واہ۔ ہر بشر اپنا ہے، ہر ایک نگر اپنا ہے، نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں، نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں، خار کو گل میں بدل دیں کیا یہ ہنر بات اپنا ہے، ہے، کیا بات ہے۔ خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے، شکر اس رب کا خزاؤں سے گزر آئے بے ہم، شک۔ شکر اس رب کا خزاؤں سے گزر آئے ہم، اب یقین ہے کہ بہاروں سے گزر اوہ کیا بات ہے، خوبصورت، بہت اب خوبصورت۔ یقین ہے کہ بہاروں سے گزر اپنا ہے، اور آخری شعر ہے کہ ہم سے ٹکرائے اگر کوئی فنا ہو جائے، بالکل ہم سے ٹکرائے اگر کوئی فنا ہو جائے، فوج تو فوج کیا ہے، بات ہے، بچہ بھی نڈر اپنا ہے، ویری نائس، بہت خوب، بہت فوج تو خوب۔ فوج ہے، ایک بچہ بھی دفعہ نڈر پھر سے یہ اپنا ریپیٹ ہے۔ ہو جائے، یہ شعر آخری والا پھر سے ریپیٹ کر دیجئے، بہت خوبصورت۔ یہ نسل بڑا نو، جی بالکل، یہ نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں، نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں، خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے، کیا بات ہے، کوئی شکوہ ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے، کیا بات ہے، تپتے صحرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے۔ بڑی خوبصورتی سے اون کیا ہے سارے شکوے شکایتوں کو، خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور جہاں آپ یہ بات کر رہی تھیں کہ جہاں پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی ساتھ میں ہوتی ہے، وہی بات ہے عمر صاحبہ کہ ایکسس آف اینی تھنگ از بیڈ، آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کسی پلیٹ فارم کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ آپ شعر و شاعری کے ذریعے بھی ایک خوبصورت پیغام دنیا کو دے سکتے ہیں، اور یہ کام علامہ اقبال صاحب نے کیا، انہوں نے شعر و شاعری کے ذریعے جس طرح سے مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اس میں انہوں نے ایک کرج پیدا کی، اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ بایوگرافی لکھ چکے ہیں تو خاص نظر ہوگی آپ کی۔ شیور، وائی ناٹ، وائی صاحب ناٹ، نے اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت قطعہ کہا ہوا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ہم تو فین ہو گئے آپ کے، ملک جو اتنا خوبصورت ہے یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ ملک کسی شاعر کا خواب ہے۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایس ایم آئی یو کی بات کریں، ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا، یونیورسٹی کا درجہ آپ کے دور میں حاصل ہوا، اور یقیناً یہ بہت مشکل سفر ہوتا ہے، ہماری حکومتیں جس طرح یہ حکومتی نظام چلتا ہے اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا اس لیول تک لے کے آنا یقیناً بہت مشکل مراحل سے گزرے ہوں گے آپ۔ جناح کی بات کریں، ان کا تعلیمی سفر یہاں رہا اور ایک طویل عرصہ وہ یہاں سے تعلیم حاصل کی انہوں نے، کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی بات جو آپ آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں جناح کی تعلیمی سفر کی، تو وہ ہم سے ذرا شیئر کریں، بالکل وہ جیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا کھیلنا کودنا یا بات کرنے کا انداز، آپ کے انداز، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہمیں ویسی بتائیں، جناح کی ایسی بات ہم سے شیئر کیجیے۔ میں ایک نہیں دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جناح صاحب کا تعلیم کا جو عرصہ سندھ مدرسہ میں گزرا، میں نے جیسے آپ کو بتایا تقریباً 4.5 سال پہ محیط تھا، اب اس کے نقش کتنے گہرے ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے 1943 پاکستان بننے سے 4 سال پہلے ان کو بلایا گیا 21 جون کو کہ آپ سندھ مدرسہ کو اپ گریڈ کریں کالج کے درجے۔ رائٹ، صحیح۔ وہ یہاں پر جب تشریف لائے تو جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو بول نہیں پا رہے تھے، ان کی آواز بھر آ گئی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی جناح صاحب اتنے سینٹیمنٹل کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ جناح کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ عقل اور ذہن سے کام لیتے ہیں، وہ ایموشنل نہیں ہیں۔ اور کیا ایج ہوگی اندازہ؟ یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ان کی وفات سے 4 سال تو 68 ایئرز، 68 ایئرز۔ اب 68 سال کی عمر کا ایک شخص جو کہ پورے مسلمان جو متحدہ ہندوستان کے ہیں ان کا قائد اعظم ہے، پھر انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے معاف کیجئے کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن یہ میری مادر علمی ہے، اس کے ایک ایک انچ سے میں واقف ہوں، جہاں میں کھیلا ہوں اور جہاں میں پڑھا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ زبانی کلامی باتیں تو ہم سنتے ہیں اکثر، کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی آخری وصیت لکھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری جائیداد 3 تعلیمی اداروں کو دی، 3rd جو پارٹ تھا، تیسرا حصہ سندھ مدرسہ کو ملا،
ایک حصہ اس کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ملا اور ایک اس نے اسلامیہ کالج پشاور کو دیا. جی بالکل. جو آپ بات کر رہی تھیں جی ہمارے لیڈرز، بے نظیر صاحبہ میرے پاس تشریف لائیں، میں نے ان کے ساتھ بھی اس بات کا ذکر کیا. میں نے کہا کہ جناح صاحب کا کمال یہ تھا، وہ لیڈر تھے جو سرکاری خزانے سے انہوں نے یہ امداد نہیں دی، بڑی محنت سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک انڈر پریویلیجڈ گھرانے سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے محنت کی اور ہندوستان کے بہترین وکیل کے طور پر وہ سامنے آئے. بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ایک مسلمان ایک چھوٹے سے صوبے سندھ کا رہنے والا کراچی شہر سے نکلا اور وہ متحدہ ہندوستان کے عظیم ترین جو وکیل تھے ان میں ان کا شمار ہونا، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا، اور اس سے وہ پیسہ جو حاصل کرتے ہیں تو آخری وصیت جب انسان لکھتا ہے تو اس کو اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں، ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹس یاد آتے ہیں، ان کو آتے ہیں. ان کو بھی انہوں نے دیا. مثلا ان کی جو بہنیں تھیں ان کو 100 روپیہ مہینہ وظیفہ مقرر کیا. فاطمہ جناح چونکہ ان کے بہت قریب تھیں، ان کو 2000 روپے ماہانہ کا وظیفہ مقرر کیا. اور اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی تھی دینا، اس کے لیے 1000 روپیہ مہینہ مقرر کیا کہ میری جو بھی دولت ہوگی اس میں سے ان لوگوں کو اتنا پیسہ دیا جائے گا. لیکن جو تمام باقی دولت تھی، جو آپ سمجھیں اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف ہمارا حصہ سندھ مدرسہ کا جو کچھ سالوں کے بعد جناح کے وفات کے بعد ہمیں ملا 1 کروڑ اور 8 لاکھ کا بنا. یعنی ایک ادارے کا. اسلامیہ کالج پشاور اس وقت کالج تھا، ابھی یونیورسٹی. ان کے پرنسپل تھے مسرت صاحب. انہوں نے مجھے ہی اس زمانے میں دعوت دی، پرانی بات ہے 1996-97 کی، کہ انہوں نے کہا کہ جناح کے جو پیسے تھے ان کو ہم نے ایک انویسٹمنٹ میں لگایا تھا، اب اس میں سے قائد اعظم لائبریری کے نام سے ہم لائبریری بنا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کا سنگ بنیاد مجھ سے ہی رکھوایا تھا سندھ مدرسہ کے سربراہ کی حیثیت سے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. میں ہمیشہ اپنے تمام جو میرے ساتھی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو اہل ثروت افراد ہیں، ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مثال بھی تو ہمارے سامنے ہے نا، کہ کوئی اپنی جیب سے اپنے تعلیمی اداروں کو دے. 3 تعلیمی اداروں کو، ایک حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ایک ایس ایم آئی یو کو اور ایک اسلامیہ کالج کو، تینوں کو 1 کروڑ 8 لاکھ کی رقم. اچھا، لیکن ایسی اگزامپل ہمارے یہاں کے آج کے لیڈر آپ کو لگتا ہے کہ وہ رقم کر سکتے ہیں ایسی مثال؟ دیکھیں، ہے صحیح، جذبہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ان تمام چیزوں پہ زیادہ اس کی توجہ نہیں دی جاتی، پروپیگیشن نہیں ہوتی. ایون قائد اعظم کے حوالے سے مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اس سے عام لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے تھے، ایز اے وکیل کیسے تھے، ایز اے پرسن کیسے تھے، ان کا جب ہم مستقلاً ایک ہی چیز کا راگ الاپتے اگر رہتے ہیں، ہمارے جو مضامین اخبارات میں، ٹیلی ویژن پروگرام جناح صاحب کی ایک صرف اینگل ہم دکھاتے ہیں کہ بحیثیت وہ مسلمان لیڈر کیسے تھے، پاکستان کے فاؤنڈر کے طور پر، اس کے علاوہ بھی تو ان کے زندگی کے مختلف زاویے ہیں نا. تو جو لوگ ہیں ابھی نوجوان، وہ ایون سندھ مدرسہ یونیورسٹی میں لیکچرز دیتا تھا. شروع میں ان لیکچرز میں بڑی کم تعداد ہوتی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے پھر وہی بات ہوگی. جب ان کو ان کے دوستوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ چلا جناح کی پوری زندگی، چونکہ میں نے ان پہ فوکس کیا. اچھا، سوری ٹو انٹرپٹ یو، جہاں سارے رشتوں کی بات ہو رہی ہے، دوست کیسے تھے وہ؟ کیونکہ دوستی تو ان کی بہت مضبوط تھی، لیاقت علی خان صاحب سے، علامہ اقبال سے، اور بہت سارے جو یہاں تک کہ دوستی کی بات کی تو گاندھی صاحب سے بھی بہت اچھی، گاندھی صاحب سے بہت اچھی دوستی تھی. ان کے وہ رہے. تو وہ دوست کیسے تھے؟ ایک ہوتی ہے جو دوستی جو ایموشنل اٹیچمنٹ کے بیسس پہ ہوتی ہے نا. جناح کا جہاں تک میرا اپنا اسسمنٹ ہے کہ وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ تھے، آبجیکٹو اورینٹیڈ تھے. جو اس آبجیکٹو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ اس کے بہت گہرے دوست تھے. مثلا ان کی جو سب سے زیادہ جو محبت کی انتہا جس کو اگر کسی شخص کے ساتھ تھی تو وہ ان کی اہلیہ تھی رتی کے ساتھ. یعنی زندگی میں کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ جناح صاحب کے آنکھوں میں آنسو آئے. ایک دفعہ جب رتی انتقال کر گئیں، اور ایک دفعہ جب آخری دفعہ جناح گئے ہیں
ان کی مزار پہ، ان کی تربت پہ جب گئے ہیں خدا حافظ کہنے کے لیے کہ پاکستان بن گیا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. اب وہ ہستی تھی نا، ان کے ساتھ علیحدگی کی بنیاد کیا بنی؟ ان کی ڈٹرمنیشن کہ مجھے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. وہ یہ چاہتی تھی، مسلمانوں کے لیے اس وقت وہ کام کرتے تھے. رتی چونکہ اپنا گھر بار پوری فیملی چھوڑ کے آئی تھی، تو اس کی یہ توقعات تھیں کہ جناح ان کو زیادہ وقت دیں گے. اور شروع والا جو عرصہ تھا اس میں واقعی جناح صاحب نے ان کو بہت وقت دیا، پیار کے ساتھ یورپ کے دوروں پہ نکل جاتے تھے. لیکن جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد پھر چونکہ مسلمان اتنے ایک قسم پرسی کے عالم میں سے گزر رہے تھے، تو وہ اپنی توجہ اس طرف جب دیتے تھے، ڈائیورٹ کرتے تھے، اس سے اس کو نیگلیکٹ ہونے کا احساس ہوا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ اپنی اتنی قریب جو ان کے دل کے شخصیت تھی، ان کے ساتھ وہ دوری برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آبجیکٹو پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو یہ ان کی عظمت ہے. تو ان کی جو بھی دوستیاں تھیں وہ بیسڈ تھیں ان کے آئیڈیل اور ان کے آبجیکٹیوز. رائٹ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی طرف اگر میں آؤں، اور آپ کا تعلق یقیناً ایک بہت بڑے ادبی گھرانے سے ہے. آپ کے والد صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، اردو ادب کے لیے بہت کام کیا آپ نے. یقیناً تحریک کے ٹائم پہ وہ بہت ان کی خدمات بھی رہی ہوں گی. ساتھ ساتھ ان سے کوئی اگر قصہ سنا اس طرح کا وہ ہم سے شیئر کریں، کیونکہ میں اپنے والد صاحب سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے وہ وقت بتایا کریں کہ جب پاکستان وجود میں آیا. ان کی عمر لگ بھگ 5 برس کی تھی، اور وہ بہت ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب سناتے ہیں کہ ہم نے وہ جھنڈا لگایا ایک کچے فرش پہ چھت پر چڑھ کر. اور وہ اتنی انسپریشنل باتیں ہیں. تو یقیناً آپ کے والد صاحب نے بہت سی ایسی باتیں آپ سے شیئر کی ہوں گی. کوئی ایک قصہ ہم سے شیئر کیجیے، کیونکہ آج ماضی کے ہمارے والد صاحب کی پیدائش جو ہے وہ اورنگ آباد دکن کی ہے، اور 1950 میں وہ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے ہیں. تو وہ بہت وہاں کی قصے اور باتیں بتاتے ہیں اور یادیں بتاتے ہیں. اور اس میں جو ایک سب سے بڑی یاد ان کی ہے جو بہت فخر سے بتاتے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم نے یہ سنا کہ پاکستان بن گیا ہے، تو چھوٹے سے تھے لیکن اپنے اسکول کی دیوار پر پاکستان کا جھنڈا بنا دیا، اس لیے کہ پاکستان جا نہیں سکتے ہیں لیکن پاکستان ہے تو ہمارا ہی، تو اس لیے انہوں نے اسکول کا جھنڈا بنا دیا. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے کہ ان کے جو استاد تھے وہ ہندو تھے، لیکن انہوں نے اس بات پہ ان کو نہ ڈانٹا نہ کچھ کہا، اور بلکہ یہ کہا کہ یہ تم نے کیا بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا بھی ایک ملک بن گیا ہے اور یہ اس کا جھنڈا ہے جو میں نے یہاں بنایا ہے. اور جب وہ پاکستان آئے تو پاکستان آتے ہوئے تمام سامان جائیداد سب وہیں رہ گئی تھی، لیکن ایک صندوق یہ لوگ لے کر آئے اور اس صندوق میں صرف کتابیں تھیں. کیونکہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بس صرف علم سے ہمیں مطلب ہے، اور ہم اب اپنے ملک جا رہے ہیں، وہاں تو ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں ہے سوائے علم کے. یہی کہانی ہے. مطلب میں نے بھی اپنے فیملی میں قصے سنے ہیں، تو بزرگوں نے بس صندوق میں کتاب، تہذیب اور یہی سب کچھ لے کر. بالکل. اور تو ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی بڑے پرجوش تھے تحریک پاکستان کے وقت، اور جب قائد اعظم کا جلوس گزرتا تھا یا معلوم ہوتا تھا کہ قائد اعظم کہیں تقریر کریں گے تو بچے بھی پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ بڑے نعرے لگا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جھنڈے بنائے ہوئے، جھنڈیاں لی ہوئی ہیں. ذکر کیا نعروں کا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو تحریک چلی اس میں شعر و شاعری، جو خط و کتابت ہوئی آپس میں، جو ایکسچینج آف تھاٹس ہوئی، ساتھ میں یہ جو نعرے تھے، یہ بھی جوش اور ولولہ آپ کا بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑا معاون کردار ادا کیا کہ بٹ کے رہے گا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ایکسٹرا ایلیمنٹ ہم کسی بھی تحریک میں ایڈ کرتے ہیں، وہ کتنا ضروری ہوتا ہے. اور آج جتنی بھی تحریک ہم آس پاس دیکھتے ہیں، ان میں اس طرح کے جوش اور جذبے کی ضرورت ہم کہاں فل کر سکتے ہیں ان فلرز کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا. اصل میں جو بھی تحریکیں دنیا میں چلی ہیں، ان میں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے 2 ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کو 2 ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انٹیلیجنشیا، جو آپ کی انٹلیکچوئل کلاس ہوتی ہے، جس میں شاعر، ادیب، دانشور جو سوچتے ہیں اس چیز کے متعلق. اور ایک کلاس ہوتی ہے جو ماسز ہوتے ہیں، جو لوگ عام، جن کو ہم خلق خدا کہتے ہیں.
وہ ہوتے ہیں. اچھا, ان کو ایک راہ کی تلاش ہوتی ہے اور وہ جو راہ دکھانے کا کام ہے وہ جو انٹیلیجنشیا ہوتی ہے وہ کرتی ہے. تو پاکستان کی جب تحریک شروع ہوئی تھی تو اس میں یہ دونوں کلاسز تھیں. اس کے بعد بھی پاکستان میں جو بھی تحریکیں چلی بہت بڑی زبردست قسم کی, ایون بھٹو صاحب کے زمانے میں, اس کے بعد یہ دونوں کلاسز اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے چلی. بالکل. آج جو پرابلم ہے ہمارے ملک کی, جو سیاسی آپ کو پسماندگی نظر آتی ہے ایک حد تک, اس کا سبب یہ ہے کہ وہ انٹلیکچوئل کلاس کو تمام اس پروسیس میں سے دور کر دیا گیا ہے. اب بہت آپ کو سوچ اور فکر کو دور کر دیا. سوچ اور فکر کو, پالیسیز نہیں ہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں جب سندھ مدرسہ میں تھا تو بے نظیر صاحبہ میرے پاس تشریف لائیں. 1999 کی بات ہے, 13 مارچ. انہوں نے اس وقت, وہ بہت اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بہت عظیم لیڈر تھیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسا تھنک ٹینک بنائیں جو مجھے ہیلپ کرے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں. تو زابسٹ کے اندر سینٹر فار انفارمیشن اینڈ ریسرچ کے نام سے ہم نے ایک تھنک ٹینک بنایا جس کا میں ڈائریکٹر بنا, اور 3 سال تک میں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کام کیا بحیثیت ڈائریکٹر CIR کے, جس کا کام یہ تھا کہ ان کو ہم ہیلپ کرتے تھے کہ ایگریکلچر پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے, اس پہ سوچ بچار جو مختلف ماہرین ہیں ان سے ہم مدد لیتے تھے. پھر اس کے بعد اگر ہمیں ایجوکیشن پالیسی ہے, حالانکہ اس وقت وہ اقتدار میں نہیں تھی, لیکن یہ میں نے ان کے ساتھ جو بھی میری ڈسکشن ہوئی تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ ایون قائد اعظم کے آپ دیکھیں, ان کے جو خطوط ہیں, جو علامہ اقبال کے ساتھ ان کی کرسپانڈنس ہے, یعنی اب دیکھیں نا کتنا دونوں ایک مفکر ہے, ایک پریکٹیکلی ان چیزوں کو, ان دونوں کا جب انٹریکشن ہوتا تھا وہاں سے جو آئیڈیا, یہ آئیڈیا قائد اعظم کا شروع میں نہیں تھا, جو تصور تھا پاکستان کا وہ تو علامہ اقبال, وہ انٹیلیجنشیا کا تھا نا, وہ ایک جو تعلیم دینے والا جو اسکالر ہے اس کا تھا. بالکل. اور اچھا, یہ کتنی زبردست بات ہے, یہ سمجھیں کہ ہماری قسمت ہے اور قائد اعظم کو اتنے اچھے لوگ ملے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. آپ بول رہے ہیں تھنک ٹینک کی ضرورت ہوتی ہے, علامہ اقبال کی صورت میں ملے, اور اگر ان کو فالوئنگ بڑھانی تھی تو علی گڑھ کے جو نوجوان تھے وہ ان کا بازو بنے. تو اس طرح تو قائد اعظم بہت لکی ثابت ہوئے, کیونکہ اور کہاں سے آئی یہ بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ بالکل بھٹو صاحب کے دور تک عالم کو, دانشور کو, شاعر ادیب کو بہت عزت معاشرے میں حاصل تھی. اس کے بعد آپ کا آمرانہ دور آتا ہے, اور اس آمرانہ دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح دانشور, ادیب, عالم وغیرہ ہیں ان کو تو آپ پابند کر دیتے ہیں. بالکل. اور پھر وہ صورتحال ہوتی ہے جس کے لیے جان ایلیس صاحب نے کہا کہ اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. تو وہ پھر انہوں نے اپنے ہم نوا علماء کو لانا شروع کیا اور یہ ثابت کیا کہ پڑھی لکھے طبقے کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں, جو اصل طبقہ نہیں ہوتا وہ اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ بات کر رہی ہیں, پاکستان بننے کے فوراً بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ریسورسز کا بٹوارہ اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے حصے میں بہت کم ریسورسز آئیں, یہاں تک کہ قومی خزانے میں اتنے پیسے بھی موجود نہیں تھے کہ تنخواہیں دی جاتی, سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی. بہت سے حضرات ایسے تھے جو آگے آئے, اپنی جیب سے تنخواہیں دیں اور ملک کا نظام بھاگ دوڑ جو اسے آگے بڑھایا. یہ جو سپورٹ سسٹم ہے یہ آج کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر ہم حاضر سوسائٹی میں دیکھیں, آج کے دور میں دیکھیں, کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا ہم نے وہ جو تعلیمات تھیں یا جو چیزیں ان سے ہمیں ڈیریویشن لینی چاہیے تھی, کیا ہم نے وہ ڈرائیو نہیں کیا وہاں سے, یا وہ کہیں پیچھے رہ گئیں؟ اصل میں دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک تو یہ سمجھیے کہ ہمیں ایک نوزائیدہ ملک تھے ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی آج فلاں ملک اتنا ترقی کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے, تو ہمیں موازنہ کرنا نہیں چاہیے. کیونکہ اوروں کے پاس تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے جب 2 بھائی گھر میں الگ ہوتے ہیں تو جو بھائی گھر چھوڑ کے جاتا ہے اس کو پوری گھرستی نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے. جو رہ گیا ہے اس کو تو بنا بنایا گھر اور سب کچھ ملا ہوا ہی ہے نا, تو آپ موازنہ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے ایک بالکل نیا ملک شروع کیا اور اس میں بھی یہ ہوا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا,
لیکن تمام لوگوں نے اپنی چیزیں دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ کو اپنے لیڈر کی خلوص اور ایمانداری پر بھروسہ تھا. اور قائد اعظم کا بھی یہ حال تھا کہ جیسے ابھی جو ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تو اس میں ابوالحسن اصفہانی صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ قائد اعظم جب بھی کہیں سے جاتے تھے تو وہ تمام بجلی کے سوئچ خود بند کر دیتے تھے. اور جب وہ گورنر جنرل بن چکے تھے تب بھی ان کے جب وہ بلڈنگ میں گئے تو انہوں نے تمام سوئچ خود بند کیا اور اصفہانی صاحب نے کہا کہ جی اب تو آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ سرکاری عمارت ہے تو آپ کیوں لائٹس بند کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری پیسہ ہے اور میں اسی لیے بند کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس امانت ہے. تو اگر آپ کا لیڈر یا آپ کے جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی ایمانداری اور خلوص پر یقین ہو تو پھر یہ سپورٹنگ سسٹم آپ کے معاشرے میں بن جاتا ہے. جب زلزلہ آیا اس وقت ہم خود ایک چینل سے ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور بچوں نے اپنے گلک تک بھیج دیے کہ یہ آپ ان لوگوں کو پہنچا دیجیے. تو آپ کے معاشرے میں اور پاکستان خوش قسمتی سے ان ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر چیریٹی کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کے ہاں تو لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ آپ کہیے وہ ہر طرح سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں رسول اللہ کے دور میں جب مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے تو ویسے ہی ہم نے قیام پاکستان کے وقت دیکھا کہ لوگ نکل کر آئے قائد اعظم کی مدد کے لیے کہ جن کے پاس جو وسائل تھے وہ. اچھا جہاں پر یہ ایک ویو ہے وہاں پر ایک اور زاویہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد کچھ سال معاملات ہم نے دیکھے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ اور چیزیں معاشرے میں نظر آئیں. انتہا پسندی بہت عروج پر پہنچ گئی. جو مختلف جماعتیں تھیں ان میں ہم نے اتھل پتھل دیکھی. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کاروباری پوائنٹ آف ویو سے اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے تو وہاں پر ہم نے بہت جو ہے وہ زوال دیکھا. تو اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں وہ 10 سال جو انتھک محنت کے تھے بڑا مشکل سے ہم اپنی اکانومی کو کھڑا کر سکے تو کیا آج بھی ہم اسی سٹیج سے نہیں گزر رہے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو میر صاحبہ یہ کہوں گا آپ سے کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہت اچھا جا رہا تھا پاکستان کا سفر. ایوولوشن کے مراحل تھے نا. جناح صاحب کے آئیڈیلز کے مطابق جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے تھے. یہ جس خرابی کی آپ بات کر رہی ہیں یہ اصل میں جو شروع ہوئی وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوئی. ایک غلط اسٹیٹ پالیسی تھی جو آج جو ہماری متحدہ افواج کی لیڈرشپ ہے جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں کہ ایون وہ اس چیز سے متفق نہیں ہے. دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ ہندوز اور مسلمز یہ ایسے الگ دھارے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہے تھے. ایون میں کراچی کی تاریخ پہ آرٹیکل لکھ رہا تھا راج سے پہلے برٹش گورنمنٹ سے پہلے کا کراچی. ایون اس زمانے میں مسلمان اور ہندوز ان کے لباس تک الگ یعنی کرتا پہنتے تھے اور وہ جو کرتے کے بٹن ہیں وہ ہندو لیفٹ سائڈ پہ رکھتے تھے مسلمان رائٹ سائڈ پہ رکھتے تھے. یعنی اچھا ڈسٹنکشن ان کی اپیئرنس میں کہ مسلمان داڑھی رکھتے تھے ہندو صرف مونچھیں رکھتے تھے. واضح تفریق دکھائی دیتی تھی. وہ اب آپ وہ ڈسٹنکشنز اپنی جگہ لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایگزسٹ کرتے تھے. نفرتیں نہیں تھیں. جو نفرت آئیڈینٹی الگ الگ تھی. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو اس وقت کی انٹرنیشنل پالیسی بنائی گئی جس میں امریکہ نے مدد کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دینے کے لیے ہمیں اپنے ملک کو ہم نے جس طرح سے جس دلدل میں پھنسا دیا ہے وہ دلدل میں سے آج دن تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. وہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ ایک سپر پاور تھی اس کے ساتھ لڑنا تھا. ان لڑنے والوں کے لیے پیدا کرنے کے لیے وہ جو پالیسی تھی نا وہ اب آہستہ آہستہ اس کے بعد کے جو ادوار ہیں ان میں اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن وہ چونکہ بہت بڑی ایک سمجھیں کہ ڈیزیز تھی اس کو کور کرنے میں ریکور ہونے میں ہمیں وقت لگے گا. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور جو سب سے خطرناک بات ہے صرف ہمارے معاشرے میں نہیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. اور سب سے خطرناک یہ ہے کہ اب جو حکومتیں ہیں وہ انتہا پسند آ گئی ہیں. پہلے افراد انتہا پسند ہوتے تھے تو انتہا پسند افراد کے ہونے اسی سے ان کو بڑھاوا مل رہا ہے. جتنا حکومتی لوگ اگر انتہا پسند کسی ملک کی حکومت اگر انتہا پسند ہے تو آپ سوچیں کہ پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑتا ہے. بے شک. امرین
وقت کا تھوڑا سا ہمارے پاس کمی ہے. اب جاتے جاتے آج کی دن کی مناسبت سے اگر کچھ خوبصورت سا ایک پیغام اگر آپ آڈینس کی نظر کریں, ان کی سماعتوں کی نظر کریں اور اپنی شاعری کے ذریعے اگر کر دیں تو یہ اور بھی خوبصورت بات ہوگی. جی بالکل, ہم چند اشعار سنا دیتے ہیں. ہماری ایک نظم ہے اور پیغام تو ہم یہی دیں گے کہ جو ہمارا ملک ہے یہ ہمارے لیے اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے, اور اس کے لیے آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں, اور کبھی آپ باہر کے ملک جائیں نا اور وہاں جب صرف آپ کا وہ بجتا ہے پاکستان کا ترانہ, کیا بات تو ہے, آپ کا کیا بات ہے, خون جوش مارتا ہے, بہت بہت, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوری دنیا آپ کی ایک پہچان ہے, آپ کی آئیڈینٹی ہے, اور اس آئیڈینٹی سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور یہ ایک میرے خیال سے ایک فینٹیسی ہے کہ جی باہر ملک میں جائیں گے تو ایسا ہوگا. مطلب میرے خیال سے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ اپنی زندگی بہت کھل کے آپ مزے سے گزار بھی سکتے ہیں, جہاں پہ سوچ کی بھی آزادی ہے. آپ اگر فکر رکھتے ہیں تو اس فکر کو آپ ایک عملی شکل بھی دے سکتے ہیں, اور اگر پریکٹیکلی آپ نے اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے تو آپ میدان میں آ کے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے بھی بات کریں اور دوسروں کے لیے بھی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اگر میسیج دیں جب تک اپنی خوبصورت سی نظم تلاش کر لیں گی, خوبصورت الفاظ ذرا مشکل سے ملتے ہیں. جی میرا پیغام تو ظاہر ہے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ایک لائن میں اسی کو اپنا پیغام سمجھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نا امیدی نیج اوڈو تھی امید سا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نا امیدی کو ختم کر کے اتنا ہی بھرپور امید کے ساتھ آگے بڑھو. پاکستان کا جو اب تک سفر ہوا ہے وہ ماشاءاللہ آج بھی میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے اتنی اچیومنٹس کی ہیں, جس کا میں جیسے ذکر کر رہا تھا کہ ہر فیلڈ میں انڈسٹریز کو آپ دیکھیں, ایگریکلچر کو دیکھیں, آپ یونیورسٹیز کو دیکھیں, ہر شعبے کو, اس میں ہم نے بڑی ترقی اور کامیابیاں حاصل کی ہیں. لیکن وہ منزل ابھی نہیں آئی ہے. اس منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے, فخر کے ساتھ, امید کے ساتھ, ندامت اور مایوسی کے ساتھ نہیں. بالکل, یہ میرا بہت خوبصورت بات. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. امرین, آپ کے آخری کلمات, آپ کے چند الفاظ اور پھر سنا دیتے ہیں کہ میں نئی نسل کی نمائندہ, میں نئی نسل کی نمائندہ, اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. میں نے پرچم تیرا سنبھالا ہے, میری صبحوں کا تو اجالا ہے, میری پہچان کا حوالہ ہے, تو صدا جان و دل میں رکھ زندہ, اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. اور اس دعا پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جان و دل سے سنوارنا ہے تجھے, جان و دل سے سنوارنا ہے تجھے, اپنے خون سے اجالنا ہے تجھے, اس دعا سے نکھارنا ہے تجھے, مثل ماہتاب تو ہو تابندہ, اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, اور اتنی خوبصورت باتیں جو آپ ہمارے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ آج سیکھا ہوگا. آن دیٹ نوٹ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے قطعی غیر روایتی سوالات کیے اور نئے زاویوں سے گفتگو ہو سکی. تھینکس ٹو یو. آن دیٹ نوٹ ناظرین, آپ سے چاہیں گے اجازت اس پیغام کے ساتھ کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا نام جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا, جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے. ایک وہی میسج جو قائد اعظم محمد علی جناح دیا کرتے تھے, اتحاد, تنظیم, یقین و محکم, اور اسی کی ضرورت ہے ہمیں. اینڈ آن دیٹ نوٹ اپنا رکھے آپ بہت سارا خیال, اور اس پاکستان کا بہت سارا خیال ہم سب نے مل کر رکھنا ہے. پاکستان زندہ باد.